جب بادشاہ تیرا کرب بڑھائے تو چاہیے کہ تو اس کی عزت اور بزرگی زیادہ کر، اور جب وہ تیری عزت زیادہ کرے تو چاہیے کہ تو اس کی ذات بڑھا دے۔ جب بھی حسد کی بارش برسنی شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہمی فساد کے پودے پھر اگنے لگیں گے۔ جب مباح چیزوں سے پیٹ بھر جائے تو دل اندھا ہو جاتا ہے، اس میں صلاحیت نہیں آتی۔ جب مجھے کوئی دوست اپنا بھائی بنائے تو چاہیے کہ اس کا غلام بن جائیں اور سچی وفاداری اور حسن صفائی کے ساتھ اس سے پیش آئے۔ جب کسی آدمی میں کوئی ٹیڑھی خصلت معلوم ہو تو اس بات کا منتظر رہے کہ اس میں اس قسم کی اور بھی خصلتیں موجود ہوں گی۔ جب زمانے اور اہل زمانہ میں فساد غالب ہو جائے تو پھر کوئی شخص کسی سے حسن ظن رکھے تو بے شک وہ دھوکے میں پڑا۔ جب کسی دوست کی بے وفائی زہر ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ کسی آدمی کا اصل خاندان شریف ہو تو وہ غیبت میں شریفوں کے کام اور بزرگانہ برتاؤ کرتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے اپنے نفس سے لڑائی کرو، مار پیٹ کر کے مردار سے دور کر دو، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اہل دنیا میں جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان کی نسبت حکم ہے کہ یہ آخرت میں فقہ کش ہوں گے۔ دنیا میں بھلائی بہت کم، اس میں برائی ہی برائی ہے۔ دنیا فانی ہے، اس کی آخرت ہمیشہ باقی رہے گی اور کبھی تجھ سے الگ اور جدا نہ ہوگی۔ دنیا کے مال و دولت سے اتنی قلیل و مقدار لے جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہو، اور اس کا بہت سا مال حاصل کرنے کا خیال چھوڑ دے۔ دنیا کی جو چیز بغیر مانگے مل جائے اسے لے لے، اور جو نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑ۔ جوانی میں ہم تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے تو یہی مشکلات ہم کو شکنجوں میں کس لیتی ہیں۔ جیسے تم چاہتی ہو کہ کوئی شخص مجھ پر ظلم نہ کرے، ایسا ہی تو بھی کسی پر ظلم نہ کر، ظلم سے بچا رہے۔ ظالم کی زندگانی کے دن خراب ہو جاتے ہیں، ظلم سے بچتا رہے کہ یہ ظالم بہشت کی بو سے بھی محروم ہے۔ دو بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، قیامت میں اس کی سخت سزا ملے گی۔ ظالم عذاب کا منتظر، مظلوم ثواب کا امیدوار ہے۔ ظالم بادشاہ اور بدکار عالم قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا پائیں گے۔ جس کا باطن اور اندرون اچھا ہو کسی کا خوف نہیں کرتا، اور جس کا باطن خراب ہو کبھی چین نہیں پاتا۔ جو آدمی اللہ پاک کے سوا کسی دوسرے سے عزت چاہتا ہے وہ عزت اسے بے عزت کرتی ہے، اور جو اپنی رائے پر خوش ہوتا ہے ہر ایک کام میں اسے عاجزی گھیر لیتی ہے۔ جو انسان اپنے دشمن سے بھلائی چاہتا ہے وہ دشمنی کے اسباب کو بڑھاتا ہے۔ جو آدمی اپنے دوست سے بگاڑتا ہے وہ اپنے دوستوں کے شمار کو گھٹاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا، اور جو شخص لوگوں کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے ان پر بھروسہ کرتا ہے اور دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اگر شخص لوگوں کی یاد میں مصروف رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی یاد سے محروم کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی ایسے آدمی کو اپنا بھید بتلاتا ہے جس پر اسے اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا وہ اپنے راز ضائع کر دیتا ہے۔
جو شخص تیرے سامنے تیری عیب بیان کرتا ہے وہ غیبانہ تیری اور حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص تیرے سامنے تیری عیب پوشی کرتا ہے وہ غیبانہ تیرے عیب بیان کرتا ہے۔ جس شخص کی عمر دراز ہوتی ہے اسے بہت سی مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ جس شخص کی طبیعت میں شرارت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھی اس کے شر سے بے فکر نہ خوش ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی عمر میں لوگوں سے مسائل پوچھتا ہے وہ بڑی عمر میں پہنچ کر عالم ہو جاتا ہے اور اس سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ جو شخص اپنی زبان کو قید میں رکھتا ہے وہ ندامت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے وہ اپنی شرافت اور بزرگی ظاہر کرتا ہے۔ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ جو شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہتا ہے اللہ اسے اجازت دے دیتا ہے، اور جو اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو انسان فضول امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ ان کو پورا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں سے صلح رکھتا ہے اس کے تمام عیب چھپ جاتے ہیں۔ جو آدمی لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے پہلے اس کے سب عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اچھے کاموں کی کوشش کرتا ہے اسے معاش کی عمدہ صورتیں میسر ہو جاتی ہیں۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ جس کو میرا ذکر سوال کرنے سے روک دے میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لوگوں سے خوش اسلوبی سے بات کیا کرو، ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ملتی۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ جو شخص عزت کا خواہ ہو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، کیونکہ عزت خدا کی دین ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ 5 چیزیں کرنا بند کر دیں، 5 چیزیں یاد رکھیں، لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 1، طرز کرنا بند کر دیں۔ نمبر 2، شکایت کبھی کسی سے نہ کریں۔ نمبر 3، رونا بند کر دیں۔ نمبر 4، بد دعا دینا بند کر دیں۔ نمبر 5، حسد کرنا بند کر دیں۔ دین کی پابندی آدمی کو مصیبتوں سے بچاتی ہے اور دنیا کی حرص آفتیں لاتی ہیں۔ دین سے عزت اور دنیا سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ دین سراپا نور ہے اور یقین سراسر خوشی ہے۔ دین اسلام نہایت سیدھی سڑک ہے اور ایمان کے راستے نہایت کھلے اور واضح ہیں۔ دین کی جڑ سچائی پرہیزگاروں کا لباس ہے۔ دین نہایت مضبوط ستون ہے اور پرہیزگاری بہت ہی اچھا توشہ ہے۔ فضول خرچی کرنے سے بہت مال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کی بنیاد راستی دین کا رشتہ ہے۔ بری بات سننے والا کہنے والے کا شریک ہے۔ کشادہ روئی پہلی بخشش ہے۔ قدرت نے کسی کسی انسان میں شرافت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ ایک حسین اور باعصمت عورت خدا کی قدرت کا ایک لاجواب شہکار ہے۔ جب تم ایک میعاد مقرر تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اس کے قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو،
میں اسے ادا کروں گا۔ جو کوئی تم سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑو۔ قرض خواہ سے زیادہ سخت جان نکالنے والا ملک الموت کسی کو نہ پایا۔ جو شخص کسی سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ گویا قرض کی پہلی قسط ادا کر دیا ہے۔